ذرا سوچئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑی طاقتور سلطنت کی تباہی کا آغاز صرف ایک خواب سے ہو؟ آئیے آج ایمان اور ظلم کی ایک ایسی ہی زبردست داستان کو سمجھتے ہیں جو 3,500 سال سے بھی پہلے قدیم مصر کی سرزمین پر پیش آئی تھی۔ جی ہاں، ہر شے کا آغاز ایک ڈراؤنے خواب سے ہوا، ایک ایسا خواب جس نے مصر کے ظالم حکمران کی نیندیں اڑا دیں، اور پھر واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے نہ صرف اس کے تخت کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ تو منظر کچھ یوں ہے کہ قدیم مصر میں فرعون، جو خود کو خدا کہلاتا تھا، حکومت کر رہا تھا، اور بنی اسرائیل کے لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن ایک پیشین گوئی اس طاقتور حکمران کے دل میں خوف کا بیج بونے والی تھی۔ ہوا یہ کہ فرعون نے ایک بہت ہی عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ یروشلم سے ایک آگ بھڑکی ہے جس نے پورے مصر کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہے۔ جب اس نے اپنے نجومیوں سے اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت ختم کر دے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے ایک وحشیانہ حکم جاری کر دیا، بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ اسی خوف اور دہشت کے ماحول میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا تو انہوں نے ایک ناقابل یقین فیصلہ کیا۔ اپنے نوزائیدہ بیٹے کو ایک صندوق میں رکھا اور اسے دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ یہ ایمان کا ایک ایسا عمل تھا جو خدا کے وعدے پر مکمل بھروسے کی گواہی دے رہا تھا۔ اب قسمت کا کھیل دیکھیے، نیل کی لہریں اس صندوق کو سیدھا بہا کر ایک ایسی جگہ لے گئیں جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، خود فرعون کے محل میں۔ وہاں اس بچے کا ایک ایسا مقدر انتظار کر رہا تھا جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ وہاں فرعون کی بیوی آسیہ کو یہ بچہ ملا۔ ایک طرف فرعون کا حکم تھا کہ اسرائیلی بچے کو قتل کر دو، لیکن دوسری طرف آسیہ نے اپنے شوہر سے کہا، یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور یوں انجانے میں وہ اسی بچے کو دشمن کے گھر کے مرکز میں لے آئیں جو فرعون کی تباہی کے لیے پیدا ہوا تھا۔ بچپن میں ایک واقعہ ہوا جب ننھے موسیٰ نے کھیل کھیل میں فرعون کی داڑھی کھینچ لی۔ اس پر ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ ان کی معصومیت کو پرکھنے کے لیے ان کے سامنے ہیرے جواہرات اور دہکتے ہوئے کوئلے رکھے گئے۔ اللہ کی رہنمائی سے موسیٰ نے ایک کوئلہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ اس سے ان کی زبان تو جل گئی مگر جان بچ گئی، لیکن اس واقعے نے ان کی زبان میں ہمیشہ کے لیے ایک لکنت چھوڑ دی۔ جیسے جیسے موسیٰ جوان ہوئے، انہوں نے ایک بہت ہی تکلیف دہ دوہری زندگی گزاری۔ دن میں وہ محل کی تمام آسائشوں میں رہنے والے ایک مصری شہزادے تھے، لیکن دل سے وہ جانتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل کے بیٹے ہیں اور اپنی آنکھوں سے اپنے لوگوں کو اسی نظام کے تحت تکلیفیں اٹھاتے دیکھتے تھے جس کا وہ خود حصہ تھے۔ پھر ایک دن ایک اسرائیلی شخص کا دفاع کرتے ہوئے موسیٰ نے غصے میں ایک مصری سپاہی کو مکہ مارا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ جب قاتل کے طور پر ان کی شناخت سامنے آئی تو انہیں مصر سے بھاگنا پڑا، اور یوں ایک شہزادہ انصاف سے بچنے کے لیے ایک مفرور بن گیا۔ مدینے میں جلاوطنی کے کئی سال گزارنے کے بعد، جہاں انہوں نے شادی کی اور ایک چرواہے کی سادہ زندگی شروع کی، موسیٰ کی زندگی ایک ایسے انداز میں بدلنے والی تھی جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کوہ طور کے پاس ایک ٹھنڈی اندھیری رات میں موسیٰ نے ایک درخت میں آگ جلتی دیکھی۔ یہ کوئی عام آگ نہیں تھی، یہ شاخوں کو جلا نہیں رہی تھی۔ تجسس میں جب وہ قریب گئے تو انہوں نے ایک ایسی آواز سنی جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے گونجتی رہے گی۔ اس تاریخی لمحے میں کائنات کے خالق نے ان سے براہ راست بات کی، اپنا تعارف کروایا اور انہیں اپنا نبی چن لیا۔ یہ ایک ایسی پکار تھی جو ایک پوری قوم کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ پھر اللہ نے ان سے ان کے ہاتھ میں موجود چرواہے کی اس سادہ سی لاٹھی کے بارے میں پوچھا، ایک معمولی سا اوزار جو اب خدا کی زبردست طاقت کی نشانی بننے والا تھا۔ موسیٰ کو اپنی نبوت کے ثبوت کے طور پر 2 معجزے دیے گئے۔ ان کی لاٹھی ایک اصلی سانپ میں بدل گئی اور ان کا ہاتھ ایک چمکدار سفید روشنی سے روشن ہو گیا۔ اب ان کا مشن بالکل صاف تھا، مصر واپس جاؤ اور اس ظالم کا سامنا کرو جسے وہ کبھی باپ سمجھتے تھے۔
اپنے بھائی ہارون کے ساتھ، جنہیں اللہ نے بہترین بولنے کی صلاحیت دی تھی تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں، موسیٰ فرعون کے دربار میں واپس پہنچے، لیکن اس بار وہ شہزادے نہیں بلکہ اللہ کے رسول تھے۔ فرعون نے موسیٰ کا استقبال طعنوں اور حقارت سے کیا، انہیں محل میں ان کی پرورش اور اس قتل کی یاد دلائی جو ان سے ہوا تھا۔ اس نے تکبر سے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اپنی طاقت کے مظاہرے کا مطالبہ کیا۔ تو ایک عوامی مقابلے کا اعلان کیا گیا۔ فرعون نے مصر کے سب سے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا، اس ارادے کے ساتھ کہ وہ پوری قوم کے سامنے موسیٰ کو ایک دھوکے باز ثابت کر دے گا۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان سانپوں سے بھر گیا، لیکن جب موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ ایک حقیقی اژدہے میں بدل گئی جس نے ان کے سارے جھوٹے جادو کو ایک ایک کر کے نگل لیا۔ خدائی معجزہ جادو پر غالب آ گیا۔ جادوگر یہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑی طاقت ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون غصے سے لال ہو گیا اور اس نے ان سب کو اسی وقت قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد بھی سالوں تک مصر پر آفتیں آتی رہیں، لیکن فرعون کا دل پتھر کا ہی رہا۔ آخرکار موسیٰ کو اللہ کا حکم ملا، رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے جاؤ۔ صبح ہوتے ہی فرعون کو ان کے فرار کا پتہ چلا۔ اس نے اپنی پوری فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور انہیں بحیرہ احمر کے کنارے پر جا گھیرا۔ اب سوچیں، ایک طرف بکھرا ہوا سمندر اور پیچھے ایک بے رحم فوج، ایسا لگا جیسے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر اللہ کے حکم پر موسیٰ نے تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ دکھایا۔ انہوں نے اپنی لاٹھی سے سمندر پر ضرب لگائی اور پانی پھٹ گیا، جس سے پانی کی دو بڑی دیواروں کے بیچ ایک خشک راستہ بن گیا۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے آزادی کا راستہ تھا اور ان کا پیچھا کرنے والوں کے لیے ایک پانی کا قبرستان۔ اپنے آخری لمحوں میں جب لہریں اسے نگل رہی تھیں، فرعون چیخا، اس ایمان کا اقرار کرتے ہوئے جسے اس نے پوری زندگی تکبر سے ٹھکرایا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ظلم کے خلاف ایمان کی یہ عظیم داستان صرف نجات پر ختم نہیں ہوتی، یہ ہمیں ایک لازوال سبق سکھاتی ہے اور خدا کا وہ وعدہ بھی یاد دلاتی ہے کہ فرعون کے جسم کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشانی بنایا جائے گا۔ اور یہ ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے، کیا کوئی کہانی صرف ایک کہانی رہتی ہے اگر اس کا ثبوت آج بھی ہمارے سامنے موجود ہو؟